ذرا چنے کے دانے کو دیکھو، جب اسے ہانڈی میں ڈال کر ابالنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ چھلانگیں لگا لگا کر ہانڈی سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنے کو جیسے ہی ابلنے کے لیے چولہے پہ رکھا جاتا ہے تو وہ ہزاروں چیخیں مارتا ہوا چلاتا ہے، تم مجھے آگ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تم نے تو خود مجھے خریدا تھا، اب میرے ساتھ یہ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ خاتون خانہ جو کھانا پکا رہی ہے وہ اسے چمچ مار مار کر پھر نیچے کی طرف دھکیلتی ہے اور کہتی ہے، نہیں، اچھی طرح ابلو اور فرار ہونے کی کوشش مت کرو۔ میرا تمہیں آگ میں ابالنے کا مقصد تم سے نفرت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں لذیذ اور ذائقے دار بنا رہی ہوں تاکہ تم غذائیت بن جاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے ہمیں انسان کی حقیقت بتاتے ہیں کہ جس طرح چنے کے دانے کو ابالا جاتا ہے اور اسے خوب پکایا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی جب تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس کا مقصد اس کو ایک بہتر انسان بنانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ اس سے کوئی نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان بھی چنے کے دانے کی طرح خوب پکتا ہے کہ بالآخر اس کی ہستی فنا ہو جاتی ہے، مگر یہ جسمانی فنا اور نفس کی فنا حقیقی فنا نہیں، کیونکہ اس فنا کے بعد ہی اسے بقا نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کی روح تبھی بیدار ہوتی ہے جب وہ جسمانی اور نفس کی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک بہتر انسان اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جو کہ اس کا حقیقی مقام ہے۔ جس طرح چنا اپنی ذات کو کھو کر ہی ایک کھانے میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ کھانا انسان کھاتے ہیں اور چنا انسان کی ہستی کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح جب انسان فنا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات میں ختم ہو کر اللہ کے نور کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت گہرا روحانی راز ہے جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس چنے کی فنا کی کہانی کے ذریعے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی مشکلوں اور آزمائشوں سے نہ گھبرائیں اور اپنی ذات کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیں تاکہ اس سے بھی اعلیٰ مقام پائیں جو کہ اس کی قربت میں ہے، تاکہ ہمیں روحانی زندگی ملے اور ہم اللہ کے نور کو پہنچیں۔ جب کسی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ بچے نے جب سلیٹ پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمارے دل کی سلیٹ پر اپنے اسرار لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آنسوؤں اور خون یعنی تکلیفوں کے پانی سے دھوتا ہے۔ سو بنیاد کا گرنا اور سلیٹ کا صاف کرنا آنے والی بہتر چیزوں کی خوشخبری ہے، یعنی جب اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے یا ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ سو ظاہری تکلیفیں اور نقصانات خوشخبری ہیں کہ ہمیں جلد ہی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔
یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے۔ ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ وہ پانی میں بھیڑوں کے ڈنگ سے بچ سکے۔ بھیڑ اس کے اوپر چکر لگاتے ہیں اور جب وہ اپنا سر نکالتا ہے تو وہ اسے نہیں بخشتے۔ پانی خدا کی یاد یعنی ذکر ہے اور بھیڑ کسی انسان کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے پانی میں اپنی سانسیں روک کر استقامت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ پرانی سوچ اور خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ خود سر سے پاؤں تک اس پاکیزہ پانی کی فطرت اختیار کر لیں گے۔ یعنی اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے جبکہ انسانوں کی یاد تکلیف کا باعث ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد اور ذکر میں رہتا ہے تو بالآخر اس میں اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔